رمضان الكريم رمضان الكريم. ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات سیگمنٹ ہے رحمت رمضان علماء کرام کے ساتھ، اور آج کا ٹاپک ہے شکر یا شکوہ. دو چیزیں ہوتی ہیں نارملی زندگی میں. بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی شکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اچھا، ایسا نہیں کہ بہت مال کی فراوانی ہو تو شکر سے بھری ہوئی ہے، بس ان کی طبیعت میں ہوتا ہے، ان کی عادت میں ہوتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی تربیت اسی طرح کی ہوئی ہوتی ہے ان کے اپنے بڑوں کی طرف سے کہ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ابھی بچوں کا سیگمنٹ میں کر رہا تھا، میں نے پوچھا چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، تو بچوں نے کہا الحمدللہ. مگر اس بزم میں جو چھوٹا بچہ ایک تھا محمد معاویہ، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی ابھی جو مل کے گیا 4.5 سال کا. تو مراد یہ ہے کہ اس کا جواب تو الحمدللہ ہے چھینک کا، مگر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تو زندگی بھر کا وظیفہ ہے. یہ تو ہم نے ہر حال میں کہنا ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے جتنا ان کو مل جائے، ہر قسم کی نعمت کی فراوانی بھی ہو جائے نا، تو پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ اب میں وہ والی بات کس طرح کروں کہ بس یہ نہیں ہے. یعنی ان کی طبیعت میں ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہم نے رکھا اسی لیے ہے کہ شکر کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، صرف زبان سے کرنا ہے یا پریکٹیکل بھی شکر کوئی ہوتا ہے، اور اس کی برکات کیا ہیں، اور شکوے کے نقصانات کیا ہیں، اور شکوہ بنتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بہت ساری باتیں آج معزز علماء کرام سے ہوں گی. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ بڑے علماء کرام، اکابر علماء کرام ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہیں، جن میں حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب جو کہ سمندری پنجاب سے تشریف لائے ہیں، اور بڑی آپ شفقت فرماتے ہیں، بڑی کمال محبت فرماتے ہیں. اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ٹرانسمیشن کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جہاں تک میری معلومات ہے، آپ کا اس سفر کے بعد ایک بڑا سفر بھی ہے ماشاءاللہ، خوب برکت والا. تو اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی آپ کے لیے خوب عافیت والی اور آسانی عطا فرمائے. حضرت علامہ حامد سرفراز قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، جن کو ہم سب بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور یقیناً جب حضرت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بندہ سوچتا ہے کہ یار بھائی بندہ کہیں بیچ میں سانس بھی لے لیتا ہے. تو یقیناً یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، سانس ہمارا اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا فلو ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے خاص ان پر. تو یہ ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ سمر عباس صاحب پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. ناظرین کرام، کچھ ابتدائی گفتگو میں کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے. دو ہمارے ثنا خام یہاں بیٹھے ہیں، عبید رضا قادری اور وقاص قادری. انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسانی زندگی حالات کے تغیر اور کیفیات کے تضاد کا مجموعہ ہے. حالات کے تغیر اور کیفیات کے تضاد کا مجموعہ ہے، جہاں ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر نعمتوں اور آزمائشوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے. اسلام نے انسانی شخصیت کی تعبیر میں اسلام نے انسانی شخصیت کی تعمیر میں شکر کو ایک ایسی بنیادی صفت قرار دیا ہے جو نہ صرف بندگی کا تقاضا ہے بلکہ انسان کے باطنی سکون اور اخروی کامیابی کا بھی ضامن ہے. اچھا، اگر شکر کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو شکر گزاری محض ایک لفظی اعتراف نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت قلب ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے. یہ شکر ہے، یعنی صرف ایک لفظ نہیں ہے. اور اس کے برعکس شکوہ اور ناشکری وہ رویے ہیں جو انسانی ذہن کو تاریک کر دیتے ہیں اور اسے موجودہ نعمتوں کے ادراک سے محروم کر کے مسلسل بے چینی اور اخلاقی پستی میں دھکیل دیتے ہیں. شکر گزاری کا امتحان اکثر ان لمحات میں ہوتا ہے جب حالات سازگار نہ ہوں اور فقر و فاقہ یا بیماریاں انسان کا گھیراؤ کر لیں. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شکر صرف فراوانی اور آسائشوں کا مرہون منت ہے، حالانکہ حقیقی شکر گزاری تو
آزمائش کے تند و تیز جھونکوں میں بھی رب کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ اچھا، یہ فکری مغالطہ کہ شکر صرف خوشحالی میں ہی ممکن ہے، انسان کو ان ان گنت مخفی نعمتوں سے غافل کر دیتا ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ مخفی نعمتیں، یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، علماء اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے یار اچھا یہ بھی، اللہ اکبر، تو میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بہت سارے سوچوں کے زاویے انشاءاللہ بلند ہونے والے ہیں، بلکہ روشن ہونے والے ہیں۔ دوسری جانب شکر گزاری کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان اپنی موجودہ حالت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید ترقی کے سلسلے میں جمود یا سستی کا شکار ہو جائے۔ شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بھائی اب آگے نہیں بڑھنا، آگے بھی بڑھنا ہے، وہ جستجو بھی کرنی ہے، اور بالخصوص دین کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر جائز دنیاوی ترقی کے لیے محنت ترک کر دینا شکر کے اصل تقاضوں کے منافی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نعمتوں کا اظہار اور ان کی قدردانی شکر کا ایک عملی پہلو ہے۔ بعض اوقات لوگ نظر بد کے خوف یا دیگر مصلحتوں کی بنا پر نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور مفلوق الحالی کا لبادہ اوڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی میں کہوں گا متوازن رہنا ہے، زیادہ شو آف بھی نہیں کرنا، یہ بات بھی صحیح ہے، واقعتاً سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اور نظر لگ بھی جاتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ یار مطلب جو ایک نعمتوں کا اظہار ہے کہ جس سے بندہ بندے دا پتر تے لگے ہیں، مطلب ہاں اچھے لوگوں میں بیٹھنے قابل تو ہو۔ علامہ صاحب نے بڑا سفر آسان کر دیا، دیکھیں یہی علماء کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو متوازن رہنا ہے، معتدل رہنا ہے، آپ نے بالکل ہی فقیر لگیں ایسا بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مال ہے پیچھے، آپ کے پاس گنجائش ہے، اور بہت زیادہ شوف کے مطلب گھر کرائے کا ہے مگر گاڑی 1 کروڑ روپے کی رکھی ہے، تو یہ سا شوف بھی مناسب نہیں ہوتا۔ 17 پرو میکس رکھا ہے، پہلے آپ کا نصیب کرے، لیکن مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ بھی اگر ضرورت ہے تو پھر اچھی بات ہے، جو کہ اچھا یہ ذہن میں رکھے کہ نعمتوں کی ناقدری یہ منعم حقیقی کی عطا کردہ جو ہے نا نعمتوں کی ناقدری یہ انتہائی نامناسب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اور شکر کا دائرہ کار صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا اظہار انسان کے اعضاء، اس کے عمل اور اس کے رویوں سے بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے بہت ساری ایسی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی شکر بھی ہے، شکوہ بھی ہے، تو علامہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی شکر یہ کریں گے اور شکوے پر کلام میں کروں گا۔ حضرت میں نے تھوڑا اس کو ایڈٹ کر کے، تو علامہ سمر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور تمہیدی طور پر ہمیں شکر سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ملتی ہیں اور شکر گزاری کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، سب سے پہلے شکر اور شکوہ ان 2 لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عطاؤں اور اس کی نوازشات پر خوش ہونا اور اس کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنا۔ صحیح۔ کوئی بھی نعمت مل جائے، خوشی کا اظہار کر کے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکا دینا شکر کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کی آگے بہت ساری صورتیں ہیں کہ آپ اپنی زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں، یا آپ اپنے دل سے شکر ادا کر رہے ہیں، یا آپ اپنے جسم سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ آگے چل کے جب بات کھلے گی تو پھر اس پر بھی کلام ہوگا۔ شکوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے پر جتنی عنایات اور نوازشات ہیں ان کو ناکافی و کم سمجھ کر بندہ بے چینی، مایوسی اور بے صبری کا شکار ہو کر ایسی باتیں کرے جس کو قدرت پسند نہیں فرماتی۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ دوسری بات، قرآن مجید برہان رشید اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے فائدہ کہا نا، فائدہ بھی ساتھ ہی ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر خلاق عالم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جب کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے آئے اور شکر گزار بن جائے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی شکر گزاری کا کیا فائدہ ہے
کہ اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا. فائدہ بھی ساتھ آ گیا اور شکر کرنے کا حکم بھی آ گیا. اچھا پھر اس کا ایک اور فائدہ، کرنا شکر ہے، فائدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم آگے اسی آیت میں فرما دیا میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو، واہ واہ، نا شکری نہ کرو. یعنی جو بندہ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام حاصل کرتا ہے تو وہ انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے چرچے پوری دنیا میں کر دیتا ہے. واہ واہ، اور یہ سبحان چرچا صرف دنیا میں نہیں رہتا بلکہ مالائے اعلیٰ جو اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہاں تک بھی یہ چرچا چلا جاتا ہے. تو اس واسطے انعام بھی ساتھ آ گیا اور شکر کا راستہ بھی بتا دیا گیا. تیسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اب اس کے اندر دو چیزیں آ گئی. فرمایا اللہ نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں وہ نعمت اور عطا کریں گے. اور عطا کرنے کا مطلب دو ہیں. فرمایا یا تو اس میں کثرت و وسعت ہو جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں دوام نصیب کر دے گا کہ تمہیں ساڑھی پنجابی کے اندر ہنڈانا نصیب کرے گا. اور ہماری اردو میں اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت زیادہ دیر تک فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھے. واہ تو فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں خبردار کر دیا ہے وہ تمہیں اور نعمت عطا کرے گا. یعنی اس میں دوام ہوگا. جہاں 10 سال وہ نعمت آپ کے پاس ہے وہ 20 سال رہے گی، وہ 30 سال رہے گی. اور اسی طرح اگر ایک ہے تو وہ 2 یا 4 یا 10 آپ کو عطا کرے گا. اور آگے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکوے والے راستے کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر دیکھ لو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت بھی چھن جائے گی اور دوبارہ ترستے بھی رہو گے اور تمہیں پھر وہ نعمت نہیں ملے گی اور پھر نا شکرے اور نا قدرے لوگوں کی صف میں آ کر اللہ کی ناراضگی بھی مول لے بیٹھو گے. یہ قرآن مجید نے یعنی شکر کرو گے تو نتیجہ کیا ہے، شکوہ کرو گے تو رزلٹ کیا ہے، دونوں کو اللہ نے واضح فرما دیا. حقیقت یہ ہے خلاق عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور صرف شکر گزار بن کے رہو. اس کا فائدہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نماز بھی ہے اور باقی عبادات بھی ہیں. فرمایا ان کی ایک شاخ یہ شکر بھی ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی یہ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اس کو موقع دیا گیا کہ اس کا ٹائم، علاقہ، جگہ یہ خاص نہیں ہے، جب جی چاہے یہ عبادت کر سکتا ہے. اللہ کا شکر ایک ایسی چیز ہے. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اب یہ بھی قرآن مجید ہے. فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے. یہ بھی بتلا دیا کہ شکر جب ادا کرے گا تیرا اپنا بھلا ہے. وہ کیسے؟ 2 قسم کے بھلے ہیں. ویسے اس کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں لیکن عوامی سطح پر اتر کر بات کروں تو فرمایا جب بندہ شاکر بن جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی راضی ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی، اور اس کے جتنے بھی سوسائٹی اور معاشرے والے لوگ اور اس کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کم از کم اللہ کا ناشکرا نہیں ہے. جو بھی نعمت ملتی ہے یہ شکر ادا کرتا ہے. تو ان کے ذہن میں ایک اچھا امیج بن جاتا ہے کہ یہ بندہ جب رب کی ہر نعمت کی اتنی قدر کرتا ہے تو اگر ہم دوست نعمت ہے تو ہماری قدر کرے گا، ہم گھر والے ہیں تو ہماری قدر کرے گا، یہ گھر ہے تو یہ اس کی قدر کرے گا. تو یہ اس کا ایک اچھا امیج بن جاتا ہے. تو شکر ادا کرے گا تو فرمایا اس کا اپنا فائدہ ہے. دوسری بات فرمایا اس کا دوسرا رخ جس کو روحانی آپ رخ کہہ لیں یا قرآنی رخ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور اضافے کی 2 صورتیں پہلے میں عرض کر چکا. یہ تو تھا قرآن مجید برہان رشید میں مضامین موجود کہ شکر ادا کریں، ساتھ ہی اس کا نتیجہ اناؤنس کیا اور ساتھ ہی جو شکوہ اور اس کا رزلٹ وہ بھی بتلا دیا. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ذرا کچھ احادیث بھی عرض کی جائیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شکر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ حضرت حافظ صاحب محدثین کرام فرماتے ہیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے بندہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے اور جب لوگوں کا نہیں کرتا تو بندہ اللہ کا کیسے نہیں ادا کرتا. فرمایا یہ ایک بندے کے اندر نا اچھی عادت ہوتی ہے.
تو وہ اچھی عادت جیسے چھوٹے بچے میں ہو تو کہتے ہیں ابھی سے عادت جاری کرو تو یہ بڑی عمر میں چل کے کرے گا. اسی طرح جب بندہ بندوں کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائے تو وہ اللہ کا آٹومیٹک ادا کرتا ہے کہ یا اللہ نعمت دی تو نے ہے لیکن دی اس کے وسیلے سے ہے تو اس لیے میں پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کو وسیلہ اور سبب بنا کے تو نے میری بارگاہ میں بھیجا ہے. تو اس واسطے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. پہلی حدیث. دوسری, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الطاعم الشاکر, فرمایا کہ وہ کھانا کھانے والا جو بعد میں شکر ادا کرتا ہے, یعنی اس کو جو کھانا مل گیا اس نے الحمدللہ کہا. فرمایا اس کی مثال کہتے ہیں بے منزلۃ الصائم الصابر, فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے. صرف کھانا کھا کے اس نے الحمدللہ کہا ہے, روزہ رکھ کے صبر کرنے کے برابر اللہ نے ثواب عطا فرمایا. یعنی یہ شکر اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت, دولت اور عبادت ہے اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے. اور پھر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اور یہ بڑی سننے والی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا من اعطی شیئا, فرمایا جب تمہیں کوئی چیز عطا کی جائے, کوئی تیرا بھائی اور دوست دے, فرمایا فل یجد, اس وقت تو اس کو حاصل کر اور پھر کیا کر, فرمایا فل یجز, پھر اس کی جزا عطا کر. اور پوچھا گیا کہ جزا کیا ہے, فرمایا جزا کی دو صورتیں اسی حدیث میں, فرمایا یا تو اس چیز کے بدلے میں چیز واپس کرے او اسنا علیہ, یا پھر وہ اس کی تعریف ہی کر دے. مثلا آپ نے ایک ڈائری مجھے گفٹ کی ہے تو بدلے میں مجھے چاہیے کہ میں ایک پینسل آپ کو گفٹ میں کر دوں, اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم کو حضرت حافظ صاحب بہت پیاری چیز آپ نے دی ہے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ تعریف کرنا ہی شکر کے زمرے میں آ جاتا ہے. بہت اچھے, یا تو آپ چیز دے دیں یہ بھی شکر ہے, یا پھر تعریف کر دیں تو یہ بھی شکر ہوتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. اچھا آخری حدیث, اس کے بعد ہم پھر پیر صاحب کی برکات حاصل کرتے ہیں اس موضوع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں, رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من اکل طعاما فقال الحمدللہ الذی اطعمنی الی آخر الدعاء, فرمایا جس بندے نے کھانا کھایا اور بعد میں اس نے دعا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین, یہ دعا پڑھ لی تو فرمایا کیا ہوگا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. شکر ادا کرنے سے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے, جہاں نعمت بڑھتی ہے, جہاں پر ثواب ملتا ہے, جہاں مالا اعلی میں تذکرے ہوتے ہیں, جہاں پر بندے کو روزے کے برابر ثواب ملتا ہے, جہاں انعامات کے دروازے کھلتے ہیں, وہاں پر اللہ سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اس واسطے قرآن و حدیث میں جو شکر کے فضائل ہیں, ابھی بہت زیادہ مضمون آگے ہے, لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی ہی ہوتی ہے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس گلدستے کو اگر سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ آج سے ہمارا کم از کم زبان تو شاکر ضرور ہو جائے گی, باقی دل اور دماغ بھی ہو جائے, جسم بھی ہو جائے, تو سبحان اللہ اور مدینہ مدینہ ہو. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ گفتگو جو آپ نے فرمائی ہے اس میں پھر تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے نا, فوراً تو عادت بندے کی نہیں بنتی, اس میں کوئی شک نہیں. سن کر تھوڑا وہ شروع تو کرے, کوشش تو کرے, پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی عادت میں بھی شامل ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دین ہے یہ آیا ہی تدریجن ہے. تدریج کا مطلب آہستہ آہستہ. دیکھیں جتنے بھی صحابہ کرام مکہ شریف میں تھے, ہجرت کے بعد جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے تو آپ ان کی تعداد دیکھیں تو اس وقت تقریباً 100 سے 125 کے قریب ٹوٹل مسلمان تھے. تو یہ جتنے مسلمان تھے ان کو سارا دین نہیں بتا دیا گیا تھا, بلکہ حج بعد میں فرض ہو رہا ہے, رمضان بعد میں آ رہا ہے, نمازیں ہجرت کی رات فرض ہو رہی ہیں, اسی طرح بہت سارے مسائل بعد میں. تو تدریج کے ساتھ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ شکر ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی عادت بنائے, اور اگر نہیں بن رہی تو اپنی کوئی ایسی الارمنگ پوزیشن بنائے کہ مجھے کوئی دوست یاد کروا دے, یا پھر اپنی آپ کی عادت بنائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو پھر چل کے یہ دیکھیں, مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے جب دعا کرنی ہے نا, یہ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, کہ دعا کرنی ہے تو آپ کے ہاتھ بالکل درست ہونے چاہیے, توجہ ہونی چاہیے, آپ پھر دعا کریں. یہ طریقہ کار ہے. بسا اوقات ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب اس کا یہ, ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا جی یہ. تو اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے گھنٹہ تقریر کی ہے تو بعد میں پھر بندے بیٹھے ہیں تو یہ عمل کرنے ہی نہیں چاہتے, تو یہ تو ہیں ہی ایسے, نہ بھائی ان کی 30 سالہ عادت بنی ہوئی ہے تو ان کو کوسنا نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کوشش کریں گے تو 2 4 10 دنوں میں آپ کی عادت بن جائے گی, یہ عادت چھوٹ جائے گی اور دوسری عادت آپ کی بن جائے گی. بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ MCR سے مجھے کان میں یہ کہا گیا کہ میں بس یہ علامہ صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتدریج عادت فرائض میں بھی بتدریج ڈالنی ہے,
یہ جو اس طرح کے معاملات اس میں فرائض میں تو فوری عمل والا حکم ہوتا ہے نا حضور؟ اصل میں جو فرائض ہے نا وہ کوئی بھی فرض جب بندے پر آ جاتا ہے تو اس میں تدریج نہیں ہوتی ہے. واہ 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 ہاں واہ. سبحان یہ باریکی ہم اس مسلمان کو بتائیں گے جو پہلے پکا مسلمان بن چکا, ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت آ چکا ہے. واہ واہ. پہلے دن ہی بندہ آیا نا, تو اگر آپ اسے کہیں, نبی پاک کے پاس جو پہلے دن آتا تھا آپ کا کلمہ شہادت پڑھیں اور اس کے بعد آپ نماز ادا کریں, اس کے بعد اگر آپ پر فرض ہو جائے تو آپ روزے رکھیں, فرض ہو جائے تو حج کریں, فرض ہو جائے تو جہاد. نبی پاک یہ موٹی موٹی چیزیں بتاتے تھے. ہمارے لوگ اصل پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو پہلے دن ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا لباس پہنو, داڑھی رکھو, امامہ رکھو, مستحبات پہ عمل کرو, آپ تہجد پڑھو, آپ یہ بھی کرو. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو فرائض ہیں ہی اتنے کہ اس میں آسانی سے بندہ عمل کر سکتا ہے. دن میں بھی نمازیں ہیں تو 5 ہیں, تو ان کو بھی آپ آہستہ آہستہ قریب کر سکتے ہیں. فرائض میں تدریج نہیں ہے, فرائض کے اندر ترتیب ہے. یعنی پہلی جمعرات اگر آیا اجتماع میں تو فجر تک نہیں بٹھانا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, جلدی چھٹی دے آہستہ آہستہ قریب کریں. خیر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی پیار ہی اتنا دیتے ہیں کہ بندہ فجر تک بیٹھنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں نے ضمن ذکر کیا. حضرت بہت خوبصورت آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ علامہ صاحب نے یعنی ابتدائی گفتگو بڑی شاندار فرمائی ہے. میرا سوال آپ سے یہ علامہ صاحب کہ عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جس کے پاس آسائشیں اور سہولتیں ہوں اس کے لیے شکر گزاری کا درس دینا بہت آسان ہے. بھائی آپ کے پاس سب کچھ ہے نا, اس لیے آپ اس طرح کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں, لیکن ہماری آزمائش اگر کوئی دیکھ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں. ایسے افراد کو کس انداز سے شکر گزاری کی جانب مائل کیا جائے کہ جن کے گھر میں فاقے, بیماریاں, تنگ دستی اور دیگر پریشانیاں موجود ہوں اور بظاہر نعمتوں کا وہاں کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت قبلہ مفتی صاحب نے مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں شکر, فضائل شکر بیان کیے. شکر کو آسان سے لفظوں میں یوں جانا جا سکتا ہے, ہم کسی سے ملے اور صرف سطحی طور پر سلام دعا تھی, وہ ہمیں گھر لے گیا, اچھا کھانا کھلایا, چائے وائے, رخصت کرتے وقت کو قیمتی تحفہ بھی دیا. ملاقات, نشست, طعام اور تحفہ وصولی سے پہلے جو اس کے بارے میں ہماری سوچ یا دل میں جتنی کی گنجائش تھی یکسر چینج ہو گئی. لہجہ بدل گیا, باڈی لینگویج بدل گئی, اس کی قدر دل کے اندر زیادہ ہو گئی. جیسے فرما تہادو تہابو, تحفہ دو محبت بڑھے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل شکر یہ ہے کیا کہنے علامہ صاحب کہ ہم صبح سے شام تک ایک ایک سانس کے بارے میں غور کریں کہ سانس کتنا اہم ہے. تو ہسپتالوں میں جا کر وینٹیلیٹر پہ بیٹھے مریضوں کو, لیٹے مریضوں کو چیک کر لیں, تو پھر کیا ہوگا, سکون سے سانس لیں, الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. بھائی یہ تو سانس بھی جو مصنوعی ہے بڑے مہنگے داموں لینا پڑتا ہے, مجھے فری میں مل رہا ہے. مجھے فری میں مل رہا ہے. اوہ ہو. صبح جو ایمان کے بارے میں اور نوجوان کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک اہمیت نہیں دل دماغ میں ہوگی جی اس وقت تک کبھی بھی لفظوں کی جنگ تو ہو سکتی ہے, جی لیکن بندہ حقیقت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہاں پر بھی جو دوسرا سوال ہے نا, بولے ہاں آپ لوگوں کو جچتی ہیں بھائی, صبح شام آپ کے تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں, آپ کیا جانیں بھوکے کی بھوک کیا ہوتی ہے, تنگ دست کی تنگ دستی کیا ہوتی ہے. یہاں بھی اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے مالک کریم جل جلالہ کی مشیت, رضا اور تقدیر جو ہے اس کے رموز و اسرار کو سمجھ لیں تو تب بھی بہت سے شکوے کم ہو سکتے ہیں اور ہم وہاں بھی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. واہ 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 سبحان. اچھا آپ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے, ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے سر میں درد آ گئی تو انہوں نے ساری رات نفلوں میں گزار دی شکرانے میں. تو معتقدین نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرما سر درد کی وجہ سے شکرانے میں نے نفل پڑھے ہیں. کہا جناب درد سر پہ بھی شکرانہ؟ کہا یہ سر کا درد اور بخار وہ دو مرض ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیتے تھے. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ اور میرے پاس آج وہ مرض آیا ہے جو رب کے پیاروں کے حضور حاضری دیتا تھا. اللہ اکبر. تو جنہیں وہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے وہ پھر درد سر پہ بھی ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں. اور جنہیں یہ نہیں ہوتی تو وہ غمی کمیٹی نہیں نہ نکلی, اسی دن نماز گئی, ضرورت کی بات نہیں ہوئی ہے, اچھا نمبر نہیں لگا پرائز بانڈ کا,
حالانکہ آپ نے جتنے کا خریدا تھا کو طے تھا کہ آپ کا پہلا نمبر 2 کروڑ کا لگے گا، لیکن غم اتنا ظاہر کرنا کہ میرا میں تو لٹ گیا، او ہو، 1 0 سے بات رہ گئی، 1 سے بات رہ گئی، 2 سے بات رہ گئی۔ بھائی صاحب 500 کا خریدا تھا، 500 موجود ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا کہ پہلا انعام 2 کروڑ کا آپ کا نکلے گا۔ یہ جو اضافی غم پالنا ہے، یہی شکوہ ہے، واہ واہ واہ، یہی شکوہ ہے۔ اوہ، پردے کے پیچھے ہم نہیں جان رہے ہوتے کہ اس وقت کا درد تھوڑی دیر کی بعد کتنی بڑی راحت بن سکتا ہے۔ بالکل ماضی قریب میں، صدیوں پہلے نہیں، چند ماہ پہلے پڑوسی ملک میں ایک طیارہ کریش کر گیا اڑان بھرتے ہی۔ ایک تصور دینا چاہتا ہوں سامعین کو، ناظرین کو، کہ اس میں ایک بندہ بچا اور 1 یا 2 وہ بچے کہ جو بھیڑ کی وجہ سے وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے۔ تو جب وہ بندہ چل رہا تھا جس کی فلائٹ تھی، اب یہاں سگنل آ گیا، یہاں سگنل، دل دھڑک رہا تھا، او یار اب میری ٹکٹ ضائع ہو جائے گی، بس کیا ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے، اللہ، میری کل جاب ہے، میں نے وہ دفتر جوائن کرنا ہے اور یہ سگنل پہ سگنل، بس جناب غریبوں کی کیا زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہوتی تو کب کا لے کر ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے۔ چل رہے شکوے، جب وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے بولے کلوز ہو گیا ہر چیز، بس جی ہمارا ہے ہی کچھ نہیں ہے، سب امیروں کا ہے، انہی کو جچتا ہے۔ کوئی امیر ہوتا تو اس کے لیے ابھی VIP دروازہ بھی کھل جاتا، ابھی شکوے چل رہے ہیں۔ چل رہے، واپس آ گیا روتا دھوتا، بس میری تقدیر ہی ایسی ہے، یہ وہ ہے۔ المختصر یہ کہ ٹھیک 25 منٹ بعد اپنے موبائل پر فیس بک پہ خبر پڑ رہا ہے کہ وہ طیارہ کرش کر گیا، ایک بندہ زندہ بچا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ تھوڑی دیر پہلے شکووں کی لائن تھی اور اب کیا ہے؟ یا اللہ شکر۔ تو وہ جو پورے روڈ کی تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی منظور نہیں ہے کہ اس کو، تو وہ بہانے بن رہے تھے کہ یہاں بھی رک جا، یہاں بھی رک جا، یہاں بھی رک جا، اور وہ جو تکلیف لے رہا ہے، فیل کر رہا ہے، وہ بعد میں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اب وہ کہے گا کہ یہ بھی صدقہ کر دوں، یہ بھی کر دوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ علم بھی سیکھنا ہے، بہت اچھا، کہ اس تکلیف کے آگے کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ زور پڑھنے آئے ہیں، باہر نکلے تو چپل اٹھ گئی، اب شدید گرمی میں تپے ہوئے فرش پر سڑک پہ چل رہے ہیں، یار اب تیری نماز پڑھنے آیا اور دیکھ میری چپل اٹھ گئی اور پاؤں جھلس گئے۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک معذور بندہ زمین پہ لڑک کے چل رہا ہے۔ اوہ، سعدی کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور میں نے رو کے کہا مجھے معاف کر دے۔ دیکھے تھوڑی دیر پہلے شکوہ تھا، لیکن اللہ نے اس سے بڑی حقیقت دکھائی، کہا میں تو نئے شوز بھی لے لوں گا، لیکن یہ گھٹنے پاؤں سے جو معذور ہے یہ بیچارہ تو ساری زندگی یوں ہی گھسڑ گھسڑ کے چلتا رہے گا۔ اللہ، اس لیے اچھا اب ایک اور لطف کی بات، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کو، ایک وہ جہاز کریش ہونے کی بات، قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ شدید ہے، 50,000 سال کا ہے، سارے لائن میں لگے ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب حساب لیا جا رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے مولا تو ویسے ہی ہمیں دوزخ میں ڈال دے، حساب دینے کی سختی ہم سہ نہیں سکتے، اس قدر شدت کا حساب ہے۔ تو ایسے وقت میں جو فقراء ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، جن کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جا کر اپنا کھانا دانا کر رہے ہوں گے، تو اس دن راز کھلے گا کہ ہم تو ویسے مولانا سے جھگڑتے رہے، مولانا تو ہمیں شکر کا سبق دیتے تھے، لیکن وہ لوگ ابھی تپتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہیں اور ہم موج میں آ کے کھانا دانا چل رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جب سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے، شکوہ کرنے والے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو تھا اس کا شکر ادا کر لیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا آنکھیں دیے، دل دیے، کان دیے، کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ تو جو ہے ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، پہلے اس کا حساب دینا، اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں جی۔ تو لہٰذا شکوے سے تب بچ سکتے ہیں جب ہمیں حقیقت کا ادراک ہو جائے، اور اس کا ایک بہترین حل ہے۔ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل پہلے سے بیان فرمایا۔ بس وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ یہ جو بھٹک بھٹک کے مختلف تصورات میں اور مایوسیوں میں کفر تک آ جاتے ہیں نا،
درے جانا پہ آتے رہیں، خیر ہی خیر رہے گی۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، آخرت لینی ہو تو اپنے سے اوپر دیکھو، اور دنیا لینی ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو۔ سوکھی روٹی دال سبزی اچار کے ساتھ ہے، بس جی ہماری کیا زندگی ہے، یہ دیکھیں 10,000 کی تو امیر بندہ چائے پی آیا، لیکن جب نیچے دیکھا تو کوئی ٹکڑے چن کر بھی زمین سے کھا رہا تھا، تو فوراً سجدہ بندے کی تباہ پر لاگو ہو جائے گا کہ میں سجدہ کروں۔ بس میری تو جھونپڑی نما مکان ہے، کچا پکا، وہ دیکھیں بنگلہ بنا ہوا ہے، اس سے نیچے فٹ پاتھ پر سڑکوں کے درمیان جو گرینری ہوتی ہے، رات کو مسافر وہاں پہ رکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو چوکوں میں ماڈل بنے ہوتے ہیں، وہاں ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس لو سے لو کلاس کا کمرہ لینے کا پیسہ بھی نہیں ہے، بھئی آپ تو پھر اپنی چھت کے نیچے لیٹے ہوئے۔ نیچے دیکھیں گے ہمیشہ شکر کریں گے، اوپر دیکھیں گے دنیا کے معاملے میں شکوہ کریں گے، آخرت کے معاملے میں اوپر دیکھیں۔ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو حضرت قبلہ جو ہیں میرے پڑوسی ہیں، بھائی یہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اب یہاں کیوں نہیں بات کرتے، اب یہاں کیوں نہیں کرنا؟ فاستبقوا الخیرات تو امر تو یہاں بھی ہے، شوق تو یہاں بھی دلایا گیا خیر کے کاموں میں آگے بڑھے، تو اب یہاں پر کریں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، میری بھی صبح سے تہجد کی نماز شروع ہے۔ ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن پردے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا فیصلہ ہے، جیسے میں نے وہ ایئرپورٹ کی اور جہاز کریش کی مثال دی۔ دوسری چیز یہ کچھ بھی نہ ہوا تو کتنی کہ یہ زندگی۔ فقیہ ابو الیاس و دیگر محدثین نے حدیث پاک کو لکھا کہ سوئی یا انگلی سمندر میں ڈبو دی جائے تو جتنا پانی پورے کو یا سوئی کے نکے کو لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو قطرہ بھر زندگی تھوڑی الجھن میں بھی گزر گئی سو گزر گئی، سمندر کی مثل زندگی خیر سے گزرے کیا بات، اور نعمتوں میں گزرے تو خیر ہی خیر ہے۔ بعض لوگ قیامت کے دن جب تکلیفوں پہ اجر دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ مزید ہمارے اجر میں اضافہ ہو جاتا۔ اور اس امت کی تو تھوڑی سی تکلیف بھی مزید، شاید 30 سیکنڈ مجھے آپ کے مزید لینا ہوں گے، حدیث شریف کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کچھ ادا کے ساتھ بھی، کہ ہمیں مثلا 5,000 کا نوٹ جیب میں تھا، یہاں ہاتھ ڈالا، یہاں ہاتھ ڈالا، یہاں ڈالا، پہلی جیب میں دیکھا نہیں تھا، یہاں ہوگا، اس جیب میں بھی نہیں، اس جیب میں بھی نہیں، تشویش بڑھے گی، اور فائنل جیب تک تو فائنل ہو چکا ہوگا کہ 5,000 گر گیا، اور 5,000 گرنے کا جو غم ہے وہ قلب و ذہن نے لے لیا، لیکن اچانک ایک دفعہ پھر ٹرائی کی تو کاغذات کے بیچ میں 5,000 کا نوٹ مل گیا، اب ٹھنڈا سانس لے، شکر ہے، کیا کہنے۔ لیکن پچھلے پراسس میں جتنی تکلیف بڑی تھی لمحہ لمحہ، میرے کریم رحیم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس غم پر بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا شکر کی طرف آئیں گے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ جو ہے اس پہ غور کریں، اور کچھ نہیں تو سانس صحیح۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر فرما رہے ہیں، ساتھ آپ کے خدام میں ایک آدمی کو دیکھا، فالج بھی ہے، کوڑ بھی ہے، نابینا بھی ہے، اور اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کیسے اڑائے گا؟ سرکار فاروق اعظم تصوف کے بادشاہ ہوئے، کاش کو ان کی زندگی کو پڑھے۔ حضور امیر المومنین نے حضرات صحابہ پاک سے فرمایا علیہم رضوان، بھلا اس بندے کے پاس بھی کوئی نعمت ہے؟ عرض کی کوڑ میں مبتلا ہے، فالج میں مبتلا ہے، اور بینائی ہے نہیں ہے، بھلا اس کے پاس نعمت؟ ابھی بھی فرمایا 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ عرض کی وہ کون سی؟ فرمایا اس کو ایک تو پیشاب کے معاملے میں دقت نہیں ہے، اور دوسرا اس کی سانس ٹھیک چل رہی ہے۔ ہمارے سامعین و ناظرین میں وہ حضرات جو کبھی پیشاب کے پرابلم میں رہے اور آخر آپریشن کرانا پڑا ہو، وہ بتائیں کہ وہ درد کیسا تھا، درد کیسا ہوتا ہے۔ اور جن کو دمے کا مرض ہے اور جو بار بار یہی روزوں میں انہیلر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، بتائیں سانس کا معاملہ کیا ہے۔ شکریہ ادا کرتے رہیں، بندے کی اوقات ہی یہ شکر کرے، شکوے کی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ میں شکر کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اعظم مجھے یاد ہے کہ میں شاید اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہا تھا تو سمجھانے کے لیے میں نے کہا بیٹا اب تھوڑا سا آپ ان چیزوں کی محرومی پہ تھوڑا افسوس کر رہے ہیں، تو میں نے کہا لسٹ تو بنائیں کیا کیا ہے پہلے، اللہ اکبر، میں جو ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی لسٹ بنائیں، پھر ہم کلام کرتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو بندہ جب غور کرتا ہے کہتا ہے یار جو ہے اس کی لسٹ تو بہت بڑی ہے، اور جو نہیں ہے اور جو کمپلسری بھی نہیں ہے کہ وہ تو جو ہے وہ ہے کہ جس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا نظام، اللہ، اگر جو نہیں ہے اس کے بغیر نظام بھی چل سکتا ہے۔ اچھا حضرت آغاز سوال کا میں یہاں سے کروں گا۔ علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران بات ذہن میں آئی کہ عمومی طور پر بندہ دنیاوی معاملات میں جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فلاں کی کوٹھی میرا چھوٹا گھر ہے، جو بہت بے سکونی کے عالم میں ہوتا ہے،
بھائی اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کوٹھی ہونے کے باوجود کتنی بے سکونی ہے تیرے مقابلے میں، تو پھر اس کو اندازہ ہو کہ یار میں تو اس پر بھی میرا شکر بنتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود سہولیات، سکون کا لیول میرا بہت اوپر ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ہر وقت کی ناشکری انسان کو ذہنی اور اخلاقی طور پر کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ حضرت حافظ صاحب قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھے نا، حضرت پیر صاحب کی بات کی برکت لیتے ہوئے اور آپ نے جو اشارہ دیا اس کی برکت لیتے ہوئے کہ ہم اگر لسٹ بنانا شروع کریں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، میں دعوے سے، چیلنج سے، یقین سے کہتا ہوں کہ ہم ساری نعمتیں نہیں لکھ سکتے، اللہ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا جو تم مانگتے ہو وہ تو تمہیں عطا کرتا ہوں، اور اتنا عطا میں نے ویسے بھی کیا ہوا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، یہ میرے رب نے فرما دیا۔ اور یہیں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، تو مانگتے رہنا چاہیے، جس کے پاس نہیں نا مانگے اس سے کہ جو بغیر کسی معاوضے کے اپنے محض فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ رہی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اس پر شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے اس کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت کیا ہوتی ہے، حافظ صاحب اس بات کو سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، تو عرض گزار ہوں حضور کیا وجہ تھی؟ فرمایا یہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، اس لیے میں ناظرین سے کہوں گا ذرا نتیجہ نکالیے، اگر شوہر کی ناشکری ہو جائے تو وہ تو جہنم میں جائیں گی، تو جو رب کا ناشکرا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو پہلے تو ناشکرے بندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے، نتیجہ خود بخود آ جائے گا۔ دوسری بات، ناشکری جہاں پر ایک بری عادت ہے نا، وہاں پر حضرت حافظ صاحب یہ گناہ بھی ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ بری عادت ہے لوگ پسند نہیں کرتے، نہیں، یہ ایک گناہ بھی ہے کہ یا بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے تو ایک تو اخلاقی کیفیت گرتی ہے، اور دوسرا بندہ اللہ کے عذاب کا گرفتار ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کہیں قرآن مجید میں کیسے موجود ہے؟ آپ سورہ سبا اس کی آیت نمبر 15 اور 17، یہ 15 سے 17 تک تلاوت کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَعَنْ شِمَالٍ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ فرمایا کہ ملک سبا، جو قوم سبا تھی، اس کو اللہ نے دو باغات عطا کیے تھے، ایک ان کی بستی کے دائیں جانب تھا اور ایک ان کے بائیں جانب تھا، اور اس کا پھل بڑا پاکیزہ میٹھا ہوتا ہے نا، کہ یہ جو پھل اس علاقے کا ہے یہ پھل بڑے کمال کا پھل ہے، تو وہ مشہور تھا، جیسے آپ کے ہاں کا کنو مشہور ہے، ہمارے ہاں کا کنو مشہور ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بڑا لاجواب ہے وہ اصل پیر صاحب گفٹ آتا ہے نا، تو اس لیے یاد ہے حضرت حافظ صاحب کو، یہ بھی شکر ہے، شکر ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، 3-4 دفعہ ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے تعداد بڑھ جائے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، یہ پریکٹیکل بھی ہوگا انشاءاللہ، بڑھے گی تعداد۔ تو ان کا نا جو باغ تھا وہ بڑا پھل دیتا تھا، بڑا مشہور تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ اور اس کے بعد کچھ میری راہ میں بھی خیرات کرو، اور آگے کہا، فرمایا وَاشْكُرُوا لَهُ، اپنے رب کا شکر ضرور ادا کرتے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا فَأَعْرِضُوا عَنْهُ، تو انہوں نے اس حکم سے اعراض کیا کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے باغ کو برباد کر دیا، اور ایسا برباد ہوا کہ انہوں نے نیا لگایا تو اس کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں زیادہ ہو گئیں اور پھل والی کم ہو گئیں، اور وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ جب بندہ ناشکرا بنتا ہے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لے تو مزید آسان ہو جائے گا۔ بسا اوقات ناشکری من حیث الفرد ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، بسا اوقات من حیث القوم ہوتی ہے، یہ من حیث القوم بات ہو رہی ہے کہ سارے کا سارا، بس اوقات علاقے مشہور ہوتے ہیں نا کہ یہ علاقہ فلاں چیز میں مشہور ہے، یہ جی سارے علاقے والے آن لائن کام کرتے ہیں، یہ سارے علاقے والے کپڑے والے ہیں، یہ سارے بزنس مین ہیں، تو اسی طرح علاقے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو علاقے مشہور ہوتے ہیں نا من حیث القوم، ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اب ایک تو یہ تھا قوم سبا والا، دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن میں ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمَنَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نا بستیوں کی مثال دیتے ہیں، اب یہ من حیث القوم بات ہو رہی ہے، من حیث الاجتماع بات ہو رہی ہے، فرمایا ہم ان کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے انعامات صبح شام عطا کیے جاتے ہیں اور یہ سارے ناشکرے جب ہو جاتے ہیں، اب ناشکرے کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہی اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس نعمت کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ بس اوقات کہتے ہیں نعمت کا غلط استعمال کہتے ہیں، آنکھ ہے نا تو آپ اس سے قرآن دیکھیں گے تو صحیح ہے، اگر کوئی ناجائز منظر دیکھیں گے تو غلط استعمال ہو گیا نا۔
پیسہ ہے اگر آپ مسجد میں دیں گے تو سبحان اللہ, اگر یہی سینما میں ٹکٹ خرید کے بیٹھیں گے تو غلط استعمال ہو گیا نا. تو یہ نعمت بھی بس اوقات غلط استعمال ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ بستی والے, کسی بھی بستی والے اس طرح میری نعمت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو فرمایا فکفرت بانعم اللہ, اس کفر اور ناشکری کی وجہ سے فرمایا کہ ہم ان کی ساری نعمت چھین لیتے ہیں اور ان کو گرفتار عذاب کر دیتے ہیں. صحیح. یہ دوسری بات ہو گئی. اچھا, من حیث الفرد اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے کہ نا ون لائن فارمولا بتا دیا کہ کون ہے کہ جو ناشکرا ہوگا اور کون شکر گزار. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. فرمایا جو بندہ تھوڑے مل جانے پر شکر ادا نہیں نہ کرے گا, جب زیادہ مل جائے گا تو وہ تب بھی ناشکرا ہی رہے گا. وہ وہی بات آپ کی آ گئی, وہ یہی کہے گا کہ یار کوٹھی گارڈ تو میرا ہے لیکن کیا کروں حالات نہیں ٹھیک ہے, میرے امپلائی جو ہیں وہ میرے ساتھ نا امپلائی کیا کہتے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, حکومت نے ٹیکس بہت لگا دیے ہیں, سارا سسٹم بوگس ہو چکا ہے. مطلب وہ پھر یہ رونا شروع کر دے گا. جس کے پاس تھوڑا ہے جب وہ وہاں شکر ادا کرے گا, جب زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ شکر ادا کرے گا. زبردست ون لائن آپ نے صحیح بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو واضح فرما دیا. اچھا, پھر صرف یہاں تک بات نہیں, آپ کا جو سوال تھا اب یہ اس کا پہلا حصہ تھا جو کہ احادیث اور قرآن کی آیات پر مشتمل. اب آ جائیے, ایک ڈاکٹر ہے حضرت حافظ صاحب, اس کا نام ہے ڈاکٹر البرٹ. اس نے ایک ریسرچ کی ہے اور یہ 5 days and 5%, 5 بندے اس نے لیے اور اس نے اس کی ریسرچ کرنا چاہی. دوسرے سائنسدان جب ملے تو ان کا 5 بندے اور لے لو, اس کو مزید بڑھاؤ. انہوں نے 2 روم بنوائے, 5 بندے انہوں نے اس روم میں بٹھا دیے, 5 بندے اس روم میں بٹھا دیے اور ان کو کیا کہا ذرا سنیں ہمارے ناظرین. ان کو کہا کہ 5 دن کے لیے آپ نے اپنی 5 نعمتیں لکھنی ہیں. ایک روم والوں کو کہا کہ تم نے وہ نعمتیں لکھنی ہیں جن سے تم خوش ہو اور تم شکر ادا کرتے ہو, تم ہیپی ہو. یہ 5 نعمتیں روزانہ تم نے لکھنی ہیں, کھانا پانی پینا تمہارا ہر بالکل آپ کو ملتا رہے گا, نو ٹینشن. ان کا اوکے ہو گیا. دوسروں کو کہا کہ 5 وہ چیزیں تم نے لکھنی ہیں جن کی وجہ سے تم شکوہ کرتے ہو کہ یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم پریشان ہیں اس معاملے میں, آپ نے یہ چیزیں. 5 کو کہا کہ تم نے 5 دن 5 نعمتوں پر شکر کرنا ہے اور 5 کو کہا کہ تم نے 5 دنوں میں اس پر جو ناشکری والی کیفیت ہے ذرا اس کو آپ نے دیکھنا ہے. 5 دنوں کے بعد جب ان کو لے کے آئے نا تو جو ان کا ریسرچ تھی اس کے کیمروں کے ریکارڈ کے مطابق اور ایک ایک کو فزیکل انہوں نے جب چیک کیا نا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنے ہر روز نعمت پر شکر ادا کرنے والے تھے وہ صحت مند بھی تھے, وہ خوش بھی تھے, ان کے جسم میں دردیں بھی نہیں تھی, ان کی نیند بھی پوری تھی, وہ شکی مزاج بھی نہیں تھے اور اپنے تعلقات میں بھی مضبوط تھے اور چہرہ بھی اطمینان اور وقار سے بھرا ہوا چہرہ اور بیماریاں بھی ان کی پہلے سے کم ہو چکی تھی. اور جتنے بندے ناشکری والے کمرے میں تھے ان کے چہرے پر خوشی بھی کوئی نہیں ہے, شکی مزاج بھی بن چکے ہیں, ان کی صحت بھی کمزور ہے, چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے, رنگ بھی ڈل ہو چکا ہے اور ہٹ کر ان کے جسموں میں دردیں بھی ہو رہی ہیں اور بیماریوں کا شکار بھی ہو چکے ہیں. یعنی یہ بات کہ شکر اچھا ہے اور ناشکری اور شکوہ یہ اچھا نہیں ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, یہ باقاعدہ سائنسی ریسرچ نے بھی بتا دیا ہے. اور اگر کوئی اس تحقیق کو پڑھنا چاہے تو گوگل سرچ کر کے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. تو کم از کم اب تو شکر گزار بندے بن جاؤ نا. تو دیکھو یہ بندے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا ذہنی اور اخلاقی طور پر, دیکھو اس کا پورا ریزلٹ اور ریسرچ کر کے ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے بتا دیا. سائنسدان آج بتا رہے ہیں لیکن یہ سائنس میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بالکل سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو بندہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اور عطا کرے گا. بلکہ حضرت پیر صاحب کی اور آپ کی بات کا مجموعی نتیجہ اور وہ ایک حدیث میں عرض کروں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن اس کی بھی کیا شان ہے کہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب اس کو نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے پھر بھی خیر ہے, اور جب کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے صبر کرتا ہے پھر بھی خیر ہے. فرمایا مومن کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کو خیر ہی عطا کی جاتی ہے. دوستوں سے کہیں گے شکر ادا کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزاج کے خلاف بات یا حکم اور فیصلہ آ جائے تو اس میں صبر کر لیں, خیر ہی خیر ہو جائے گی. ورنہ طبیعت بھی خراب, شکی مزاج, تعلقات ختم, چہرے پر بالکل پریشانی ہوگی. اس سے بچنے کے لیے اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے شکر گزاری کے راستے پہ آ جائیں. رب بھی راضی ہو جائے گا, رسول بھی راضی ہو جائیں گے اور آپ بھی ہیپی رہیں گے. کیا کہنے علامہ صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب بہت انتہائی آخری وقت میں, آخری لمحات میں ہم اس سیگمنٹ کے چل رہے ہیں, پھر مناجات افطار و دعا کا ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے.
حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انداز زندگی مفلوق الحال لوگوں جیسا ہوتا ہے. جب پوچھو تو کہتے ہیں یار جتنا زیادہ دکھائیں گے اتنی نظر لگے گی، تو خاموشی میں عافیت ہے. کیا یہ انداز نعمتوں کے اظہار اور شکر گزاری کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھیے بہت سی مختلف سوچوں سے ہمیں نبرد آزما رہنا پڑتا ہے. لوگ ویسے اس منصب کو بھی بہت آسان سمجھتے ہیں جی لیکن کبھی آئیں تو سمجھیں کہ ایک ایک سے سننا سمجھنا سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. خیر، حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی دی ہوئی نعمت کا اظہار بندے کے وجود پر دیکھ کر اپنی شان کے لائق خوش ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کریم نے نعمت عطا فرمائی ہے بندے کو اپنی حالت ویسی نہیں بنانی چاہیے جو اس نعمت کے بالکل خلاف نظر آئے. حضور سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے ایک دن حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تکبر کے بارے میں کہ جس کے دل کے میں رائی دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگے گا. تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ہے جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہر کسی کی یا اکثر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھے شوز پہنے، اچھا جوتا پہنے. تو اس سوال میں ان کی مراد یہی تھی کہ کہیں یہ تکبر میں تو نہیں آتا. تو جانے جانا علیہ السلام نے کیا حسین اور جمیل جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ہر چیز کی ایک حد بندی ضرور ہوتی ہے. نہر کنارے، دریا کنارے، یہاں کراچی میں سمندر ہے، سمندر کنارے، وہ بولتے آپ یہاں تک رہیے گا، آگے نہ جائیے گا، جان کو خطرہ ہے. یہاں بھی ہمارا دین بڑی خوبصورت جان بچانے کے لیے ایک حد بندی کرتا ہے کہ اچھا لباس پہنو، اچھے شوز پہنو، لیکن اس میں تکبر اور نخوت نہ آئے. واہ 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 واہ. اس میں تفخر نہ آئے، بلکہ اس میں بھی کیا آئے. کیا بات ہے. وہ حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دو بادشاہ اپنے اپنی سلطنت کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. تو ایک نے وہی لباس فاخرانہ پہنا ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ سراہی پکڑ کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور درویشوں کا سا لباس ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ تو بادشاہ نہیں. بولے بادشاہ وہاں ہوں، یہاں کا تو فقیر ہوں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. دوسرے کو دیکھا تو وہ بالکل زرق برق کا وہی لباس شاہانہ. تو کہا جناب اس بادشاہ کی تو یہ حالت ہے اور آپ کی یہ ہے. کہا یہ میں خود پہن کر آیا ہوں تاکہ حضور کے سامنے پیش ہو کے عرض کروں کہ آقا دیکھیے آپ کی عطا کردہ خیرات میں آپ کا فقیر کیسا لگتا ہے. تو یہ سوچ کی بات ہے. تو اگر نعمت کے اظہار کے لیے اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھا پھر خصوصاً مصلی، ممبر، محراب سے متعلقہ لوگ کہ جنہوں نے دین کا پیغام عام کرنا ہوتا ہے ان کو مزید تلقین ہے. ویسے حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا بکھرے بال، پراگندہ حال. فرما کدھر جا رہے ہو؟ کہا مسجد. فرما کسی امیر یا رشتہ دار سے ملنے جاتے تو اسی حال میں جاتے؟ عرض کی نہیں. تو فرما اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بادشاہ حقیقی کے دربار میں جا رہے ہیں. اسی طرح جانے عالم علیہ السلام نے کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھے تو فرما تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اپنے بالوں کی اصلاح کر لو. اللہ. ایک کو میلے کپڑوں میں دیکھا تو فرما ایسی صورت نہیں ہے کہ تم کپڑوں کو صاف پاک کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین صاف ستھرا رہنے کا سبق دیتا ہے، البتہ اس میں تکبر نخوت نہ آئے. واہ 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 واہ. اس کے بعد اگلی چیز ہے نظر لگنا حق ہے. العین الحق، کہ نظر حق ہے. اور جب میں نے پہلی بار حضرت قبلہ مفتی صاحب یہ حدیث شریف پڑھی تو وہ جزو حقیقت میں بولتے ہیں ورتا ہے حیرت کہ فرمایا نظر بد جو ہے نا وہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور زندہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ بالکل ہے. میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان سبحان اللہ. قدس سر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ برے بندے کی نظر لگ جائے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اللہ والے کی نظر لگ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہا کہ اللہ والوں کی نظروں میں رہو تاکہ بری نظروں کی کاٹ ہوتی رہے. کیا کہنے ہے نا، یہ کاٹ کا بہترین طریقہ. واہ واہ. تو نظر لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کی بھی لگ سکتی ہے، گلی محلے کی بھی، حاسد کی بھی.
تو اس سے بچنے کے خود جان عالم علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ یعنی عملیات والے کے پاس چلے جائیں گے اور وہ پہلے دن کہے گا سونے کی ڈلی چراغ میں رکھنی پڑے گی، وہ سونے کی ڈلی جناب 3 لاکھ کی دے دی، تو اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق نہیں پڑھ سکتے؟ اور کچھ نہیں آتا تو IDS کے اس پلیٹ فارم سے آج ناظرین کو ہم دربار انور کا نسخہ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت نے احادیث مبارکہ سے لے کر دیا۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ فلق، 3 مرتبہ والناس، کبھی وقت شارٹ ہو تو یہ تینوں ایک ایک مرتبہ کر لیں، اول آخر درود شریف صبح اور شام ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پہ، چہرے پہ، پورے وجود پہ پھیر لیں، صبح کو پڑھو تو شام تک، شام کو پڑھا تو صبح تک۔ چیلنج کیجئے جادوگروں کو اور چیلنج کیجئے نظر لگانے والوں ایسا ہے کہ آؤ بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آیت الکرسی، فلق اور والناس، یہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ چیلنج کیجئے، لیکن خود کمزور رہ کر نہ کیجئے کہ پتہ نہیں اثر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو جب اپنے من میں کوئی یقین نہیں ہے تو پھر کسی کو چیلنج کیا کرے گا؟ لیکن یہ مدنی نبوی اس بارگاہ کا روحانی نسخہ ہے، اس سے بندہ نظر بس سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کو بخیل، کنجوس اور ایسے لوگ کہ جن کے پاس ڈھیروں مال ہے لیکن وہی پھٹے پرانے کپڑے، تو میرا خیال ہے کہ کہیں ان کو بھی نظر ہی لگ گئی ہے اللہ کہ وہ اپنے ہی مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کی اور چوکیدار کی تقریباً کوئی فرق نہیں ہے کہ چوکیدار بھی بار پیرا ہی دے سکتا ہے اور یہ بیچارے بھی تجوریوں کے باہر سوچ ہی سکتے ہیں کہ اتنا مال ہے۔ دیا ہے اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ، اہل محلہ پر، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر کے بعد کا وعدہ ہے، ہم اور زیادہ کر دیں گے، گھٹے گا نہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، بہت ہی کمال گفتگو فرمائی۔ اور علامہ صاحب کا انداز تو میں جب سن رہا ہوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے واقعتاً کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو جمع کر کے لوگوں کو جن کا مسئلہ ہے ان کو بٹھا کر بندہ اس طرح سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بات فیصلہ ہو ہی جانا ہے ابھی، اور جو سمجھانے کا خاص انداز ہوتا ہے وہ علامہ صاحب آپ کے اندر، اللہ پاک نے جو آپ کو یہ انداز دیا ہے نا، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے معزز علماء کرام کو۔ ناظرین کرام، مختصر سا وقفہ ہوگا چند لمحات کا، اور دوبارہ جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ثنا خانوں سے مناجات اور استغاث انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ أهلا وسهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان، رمضان الكريم، رمضان الكريم، welcome welcome Ramadan، welcome welcome Ramadan، أهلا وسهلا يا رمضان، يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مناجات افطار و دعا سیگمنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، میں جس طرح کل اعلان کیا تھا آج پھر کر رہا ہوں، یہ وہ لمحات آ چکے ہیں کہ جب اکثر روزہ دار اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے ایک عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور بس کیفیت وہی ہوتی ہے کہ رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ تو ہم بھی اسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ وقاص قادری سے گزارش کروں گا ایک کلام سنا دیجیے۔
میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، تے میرے درد کی دوا یا رب، تے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، سبقتی رحمتی علی غضبی، تو نے
سے سنا دیا یا رب آسرا ہم آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام پھر جماعت میں لے لیا یا رب کر دیا تو نے قادری مجھ کو تیرے قدرت کہ میں فدا یا رب تیری قدرت کہ میں فدا یا رب تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کو دوسرا یا رب زن نہیں بلکہ یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب مجھ سے اچھا معاملہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 الکریم الہ العالمین تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خبر ارشاد فرمائی کہ وقت افطار تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مولا ہم تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے فریادی ہیں، عرض گزار ہیں، واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے کریم ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے،
آمین۔ اے ہمارے مالک ہم اعمال خیر کی توفیق دے، آمین برے کاموں سے نجات عطا کر، آمین برے کاموں کے وہم و خیال سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہم آمین اے کریم ہمارے ظاہر و باطن پہ نگاہ رحمت فرما۔ اللہم آمین یہ اشرائے رحمت ہے مالک، ہم تیری رحمت کے بھکاری اور خیراتی ہیں، کشکول پھلائے عرض گزار ہیں، رحمت للعالمین کا واسطہ تیرے دربار میں پیش ہے۔ مولا ہمارے زندگی کے ہر معاملے پہ رحمت فرما، آمین۔ الہی ہمارے حال احوال پہ رحمت، ہمارے گھر بار پہ رحمت، مولا ہماری دنیا اور آخرت کے جملہ امور پہ رحمت فرما۔ آمین تیری رحمت کے بغیر نہ چارہ نہ گزارا نہ چھٹکارا ہے، اے کریم رحم فرما، فضل اور کرم فرما۔ آمین اے پاک پروردگار اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، آمین۔ ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما۔ آمین ہم میں سے جن کے والدین میں سے کوئی انتقال کر گئے، الہی ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ جن کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے، شفا صحت عطا فرما۔ ماں باپ کی خدمت کی تمام اولادوں کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ مولا تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ عشرائے رحمت نے وقت افطار عرض گزار ہے، اے کریم بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، جو ہم میں سے مریض ہیں شفا دے دے، جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اے مولا بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مالک کرم کر، ایسی نافرمان اولادوں کو ماں باپ کا تابع فرمان کر دے۔ الہی جو ماں باپ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جان عالم علیہ السلام کی چاروں عظیم شہزادیوں کا صدقہ اور واسطہ مسلم معاشرے کی ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما، ایسے دکھی ضرورت مند ماں باپ کی غیب سے مدد فرما۔ مولا جو بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں کو چلی گئیں، انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں، راحت، سکون اور بندگی والی زندگی مرحمت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم اسلام پہ کرم، وطن عزیز پاکستان پہ رحم۔ اے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں بری موت اور کفر و بدعقیدگی کی موت سے محفوظ رکھ، مولا قبر و حشر کی رسوائی سے بچا۔ یا رب یا رب یا ارحم الراحمین، جتنے بھی یہاں سننے والے دیکھنے والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کی حاجات کو تو جانتا ہے، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخش سوار دے، مولا رحم فرما، مدینہ پاک کی سیریوں اور افطاریاں نصیب فرما، مدینہ شریف مکہ شریف کی بعد بہادریاں نصیب فرما۔ ہمارے محترم حافظ صاحب، ان کے جملہ رفقا کو، اس آئیڈیاز کی ٹیم کو، اس کارواں اور اس دیپ کو جلانے والوں کو دین دنیا آخرت کی خیر برکات اور بلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ اس اشاعت دین کے سلسلہ خیر کو مزید ترقیاں صلاة دوام والسلام مرحمت علیک یا فرما۔ رسول اللہم اللہ انا نسألک وعلی العفو آلک والعافیہ واصحابک فی یا الدین حبیب والدنیا اللہ۔ والآخرہ، صلاة وصلی اللہ والسلام تعالی علیک علی یا خیر نبی خلقہ اللہ سیدنا وعلی و آلک مولانا واصحابک محمد یا نور اللہ۔ برحمتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان. Welcome, welcome Ramadan. Welcome, welcome Ramadan. أهلا وسهلا